أسمو وأجتاز السماء جلالا آر-کے مشاعرہ میڈیا۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا اور کہہ رہا ہے خدا خود ہی قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود ہی قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود ہی قرآن میں جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا اور معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا پر رونق بارونق اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور اس نورانی مجلس میں تشریف فرما معزز سامعین حضرات پردے میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا صالح الزماں صاحب تمہیداً ہی صحیح
مگر بہت کم وقت میں بہت اچھی بات اور ایک حدیث پہ روشنی ڈال کر گئے۔ اس سے پہلے مستقل پروگرام طلباء وغیرہ کا چل رہا تھا اور بھی علماء کرام بیان کر رہے تھے، کوئی نعت پڑھ رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد بھی ہمارے آپ کے مقامی علماء کرام میں سے جید عالم دین اور مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا عین الحق صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا۔ اور پھر اخیر میں فخر اڑیسہ اور اسی طرح بلبل اڑیسہ، یوں کہیے بڑھ کر جانے اڑیسہ، امیر شریعت اول امیر شریعت ثانی رحمت اللہ تعالی کے جانشین محتمم جامعہ مرکز العلوم سنگڑا، شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سنگڑا حضرت مولانا سید نقیب الامین صاحب برقی دامت برکاتہم بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا اور انہی کے بیان کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے اختتام پر انشاءاللہ اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ آپ لوگ جس طرح آج کی رات کو آپ لوگوں نے چند گھنٹوں کے لیے جو قربانی دی ہے، آخر تک آپ اسی طرح دل جمعی کے ساتھ میں آپ تشریف رکھیں۔ یہ جو وقت ہے آپ کا، یہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ وقت آپ کی گواہی دے گی کہ حضرت مولانا اختر صاحب دامت برکاتہم نے ایک اللہ کی نورانی مجلس، اللہ اور رسول کی مجلس لگائی تھی، اور اس مجلس میں ہم یہ چند وقت چند منٹ ہم دیے تھے جس میں اللہ خود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین و اسلام کی باتیں ہمیں سننے کا موقع ملا تھا، اور اس پہ ہم کچھ عمل بھی کیے تھے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ کل حشر کے میدان میں ایک انسان اپنا قدم آگے بڑھا نہیں سکتا ہے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ میں نے جو تمہیں زندگی بخشی تھی اسے تم نے کہاں گزارا۔ لہذا ہم بہت ساری زندگی گزارتے ہیں، اس میں سے ایک زندگی آج کی بھی ہے، ایک عمر کا وقت کا حصہ آپ کا بھی ہے، یہ وقت آپ کا ایسی نہیں ہے۔ چنانچہ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ جاؤ مکن پرشاد کے اس فیلڈ میں ایک میری مجلس لگی ہے، میرا ذکر، میرے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، میرے دین اسلام کا ذکر ہو رہا ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ، میں ان سب کو مغفرت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ آتے ہیں کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ گھوم پھر رہے تھے، بولے انہیں بھی مغفرت، ان کی بھی میں مغفرت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بعض لوگ آئے تھے صرف لائٹ اور چمک اور اس کے بعد یہ میلہ ٹھیلا سب دیکھنے آئے تھے، کہا میں انہیں بھی مغفرت کرتا ہوں اس مجلس کی برکت سے اور علماء کی برکت کی وجہ سے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کا یہ وقت مبارکباد ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ وقت آپ کا بہت اچھا گزر رہا ہے، جو اس وقت کا وقت جو گزر رہا ہے۔ میں سب سے پہلے ہمارے ادارہ دارالعلوم مکن پرشاد کے محتمم ذمہ دار حضرت مولانا اختر صاحب اور ان کے ساتھی جو بھی رفقا حضرات ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سرزمین میں ایک ادارہ قائم کیے ہیں جس میں اللہ اور اللہ رسول کی تعلیم ہو رہی ہے، اور انہی کی بنسبت آج انہی کے آپ بینر تلے ہم لوگ بیٹھ کر آپ حضرات کے سامنے ایک مجلس لگائے، جس کی وجہ سے ہم لوگ آپ کے سامنے روبرو ہیں، کچھ بیان کرنے کا موقع ملا۔ ورنہ ایک زمانہ یاد رکھیے، مولانا عبدالباسط صاحب تشریف رکھتے ہیں، اس علاقے کے بہت سارے حضرات بھی ہیں جو سنگڑا اور سبلنگ جاتے تھے پڑھائی کرنے کے لیے، 2 ہی جگہ تھی، سنگڑا اور سبلنگ، یعنی لوگ علمی پیاس بجھانے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ایک لمبا سفر کیا کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ ابھی آنکھ کھولو تو آنکھ سے تلے ہی مدارس آ جاتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ ہمارے اکابرین جو 3 بڑے اکابرین حضرت مولانا الیاس، حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے والد محترم جناب حضرت مولانا جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس اڑیسہ میں خطہ گھوم کر جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، یہ آج جو ٹوپیاں داڑیاں سب جو سب نظر آتی ہے، اسی مدارس کے بدولت، اور یہ مدارس کو قائم کرنے والے اور مدارس کے جو یہ ذمہ دار اور محتمم کو پیدا کرنے والے، انہیں تعلیم دینے والے یہی حضرات ہیں۔ یہ مدارس کے بلبوتے سب ہو رہا ہے۔ دیکھیے جن دین کے جتنے شعبہ ہیں آپ سب کو اٹھا لیجئے، سب کا تعلق جا کر مدارس سے جا کر جڑتا ہے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا زیادہ وقت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ سے زیادہ صرف 40-35 منٹ بولوں گا، اس میں بھی میرا شاید 10-15 منٹ نکل چکا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اسی کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، چونکہ یہ مدرسہ کا جلسہ ہے اور قرآن کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ میں نے امت اور مسلمانوں پر ایک احسان کیا ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول یعنی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، علماء کرام کی یہ محفل جم غفیر ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اپنی نعمتوں کا ذکر اور احسان کا لفظ نہیں کیا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میری جتنی نعمتیں تم پر ہیں تم اگر شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اس جگہ میں بھی اللہ نے احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے امت مسلمہ اور انسانیت کی دنیا پر میں نے ایک احسان کیا ہے کہ انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ایک نبی بنا کر میں نے بھیجا ہے۔ اور میرے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں جتنی چیزیں بنتی ہیں، آپ کوئی چیز پروڈکٹ لے لیجئے، صابن یا پھر میڈیسن لے لیجئے، دنیا کی کوئی بھی چیزیں جب کمپنیاں تیار کرتی ہیں تو اس تیار کرنے کے بعد اس کے آخر میں لکھا رہتا ہے کن کن اشیاءوں سے یہ بنا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ فوائد گناتے ہیں کہ دوائی کھانے سے کھانسی جاتی ہے، ٹھنڈا جاتا ہے، یا پھر نزلہ زکام ختم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ صابن اس کام کے لیے ہے اور یہ تیل اس کام کے لیے ہے۔ ہر کمپنی اپنے ایڈورٹائزمنٹ میں آخر میں لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے تو استعمال کیا کہ میں نے لوگوں پر احسان کیا ہے، میں نے انسانیت پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک نبی بنا کر میں بھیجا ہوں۔ اور وہ نبی کو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جیسے کمپنیاں پروڈکٹ تیار کرنے کے بعد مقصد بیان کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد بھی ظاہر کیا ہے کہ میں نبی کو جو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ تو 4 چیزوں کی وجہ سے میں نے نبی کو دنیا میں یعنی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ کہ وہ میرا کلام، میری آیت جو میری نشانیات ہیں یعنی قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں اسے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے۔ اور دوسری چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ دلوں میں جو جنگ اور دلوں میں جو کبریائی بڑائی، لوگوں کے اندر میں جو بغض کینہ، یہ سب ساری چیزیں ہیں اس کو صفائی کرنے کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور اسی قرآن کریم کو تعلیم دینے اور اسی طرح اس کے تعلیم لینے دینے اور اس کے ترجمہ اس کے مطلب سمجھانے کے لیے اور اس کے مسئلہ مسائل ظاہر کرنے کے لیے۔ اور چوتھی چیز ہے حکمت کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، یہ ساری چیزوں اور اسی کے اندر میں سب کچھ موجود ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ یعنی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو جو بنا کر بھیجا ہے سب سے پہلا مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ کہ وہ میری آیتوں کی تلاوت کریں گے، لوگوں کو سنائیں گے۔ یہاں پر یہ پہلے مقصد میں یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اس کا مطلب بھی سمجھائیں گے، اس کا ترجمہ بھی سمجھائیں گے، وہ بعد میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ چنانچہ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور پھر ایک دوسرے حوالے سے میں آپ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ہمارے نبی تو سب سے پہلے نبی بن گئے تھے، بعد میں جا کر یہ آخری نبی بنے۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنت نبیا بین آدم و بین الروح والجسد، جب آدم روح اور مٹی کے درمیان میں تھے تو اس وقت مجھے نبی بنا دیا گیا تھا، یعنی میں نبی ہو گیا تھا۔ لیکن آخر میں آئے بہت سارے ایسے دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر الیکشن ہوتا ہے، کوئی پرائم منسٹر جیت جاتا ہے کہ اسی کو منسٹر بنانی ہے، لیکن اس کے 1 مہینہ بعد، 1.5 مہینے کے بعد، 8 دن بعد، 10 دن کے بعد پھر وہ منسٹر بنتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام شروع سے دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سب سے پہلے یعنی آدم کی ذات بنانے سے پہلے
ایک حدیث میں ہے وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، مٹی اور پانی کے درمیان میں جب حضرت آدم علیہ السلام تھے اس وقت مجھے نبی بنا دیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جب بنا کر یعنی بنانے کا جو پیغام دیا، 40 سال کی عمر ہو چکی، علماء بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ کے نبی کی عمر جب 40 سال ہوئی تو 40 سال کے بعد وہ غار ہرا میں جا کر اپنی تنہائی گزارتے تھے، اور وہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پڑھو محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو محمد پڑھو، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ما قاریون، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے سینے کو دبوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اقرأ پڑھو، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ما انا قاریون، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسرے بار پھر اسی طرح دبوچتے ہیں، چوتھے بار میں جب ہوتے ہیں اقرأ بسم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اقرأ کا مطلب آتا ہے، یہ 5 آیتیں مکمل ہیں، اقرأ کا مطلب آتا ہے کہ پڑھو۔ تو یہاں میرا یہ کہنے کا مطلب ہے، سمجھنے کا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو سورہ فاتحہ ہے، یہ پہلی آیت نہیں ہے، یہ پہلی سورت نہیں ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کے نزول کی ترتیب الگ ہے، اور قرآن کریم جو ابھی مصحف میں موجود ہے، ابھی جو کتاب کی شکل میں جو قرآن کریم موجود ہے، اس کی ترتیب الگ ہے، لیکن پہلے نازل ہوا اقرأ بسم ربک الذی، اور اخیر کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ نازل ہوا ہے، ترتیب نازل کی الگ ہے اور فی الوقت جو موجود ہے وہ الگ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو نبوت پیش کی گئی تو وہ اسی قرآن کریم کی آیت اور پڑھنے کے متعلق، یعنی اقرأ پڑھو، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج جس قرآن کریم کی ابتدا اقرأ سے ہوئی، جس نبی کی نبوت کی تعلیم اور نبوت کو جو پیش کی گیا وہ نماز روزہ اور دوسری عبادتوں اور عقائد کی دوسرا مسائل پہ نہیں، بلکہ نبوت کو، اللہ کے نبی کی نبوت کو، جو نبی یا نبوت کو پیش کیا گیا تو اس میں بھی پیغام تھا کہ اقرأ پڑھو، اور وہ قرآن کی آیت تھی۔ مگر افسوس آج اسی امت کے لوگ ہیں، قرآن تو دور کا بات، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور دینی تعلیم سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے، اور وہی لوگ اگر پوچھو تو دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، انگریزی تعلیم سے بھی کورے اور دور ہیں۔ بتائیے ہمارے جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، امیر الہند، صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جمعیت علماء کے صدر ہیں، جمعیت علماء کے، ارے بھائی اس کو بند کرو، یہ قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے، سب کیا ضرورت ہے، لوگوں کی توجہات ادھر جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت 2009 یا 10 میں ایک سروے کیا، اور اس سروے میں کہ ہمارے مسلمان بچے مدرسہ میں کتنے پڑھتے ہیں اور مسلمان بچے ہمارے یعنی اسکولوں اور کالجوں میں کتنے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے پورے ہندوستان میں جب سروے کیا گیا، 2 سے 2.5% صرف مسلمان کے بچے ہیں جو مدرسہ میں پڑھتے ہیں۔ 10-12 سال پہلے کا یہ سروے ہے، اور بقیہ 97 مان کے چلے 97% بچے جو ہیں وہ آپ کے انگریزی ہندی وغیرہ پڑھتے ہیں۔ بتائیے یہ جو 2.5% بچے جو مدرسہ میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ گلیوں میں آپ کو حافظ قرآن اور علماء دین آپ کو اب موجود نظر آتے ہیں، لیکن جو 97% لوگ ہیں جو بچے مدرسہ میں نہیں پڑھتے ہیں، بتائیے کتنے وکیل ہمارے درمیان ہیں؟ یہ کھردہ ضلع کے اندر میں کتنے وکیل ہیں؟ کیا آپ گن سکتے ہیں کتنے وکیل ہیں؟ کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ کتنے جج ہیں؟ کتنے پولیس ہیں؟ کتنے IPS کرے ہوئے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ گنتی۔ زیادہ سے زیادہ کھردہ ضلع میں 10 وکیل بنیں گے، لیکن کھردہ ضلع میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کم سے کم 500 حافظ قرآن ہوں گے، 500 حافظ قرآن ہوں گے، صرف 2.5% مسلمانوں کی یہ بچوں کے پڑھنے کی وجہ سے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تعلیم ہے۔ خود مولانا ارشد مدنی نے آج کے ماحول کی بنیاد پر سامنے رکھتے ہوئے حضرت مولانا کا پیغام ہے
कि पेट में पत्थर डाल दो, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाओ, पराठा के बजाय ये आपका चपाती खा लो, आप गोश्त मुर्ग मुसल्लम के बजाय दाल रोटी खा लो, चटनी खा लो, मगर अपने बच्चों को जो कौम की अमानत है, जो अल्लाह ने आपको अमानत दिया है, जिसकी सरपरस्ती निगरानी आपकी जिम्मेदारी है, कल क़यामत के दिन ये बच्चे जब इनकी तालीम अच्छी नहीं होगी, दीनी और दुनियावी तालीम सही तरह नहीं होगी, इनकी तरबियत, इनके अखलाक, इनके किरदार जब इस्लाम के तौर पर नहीं होंगे, कि कल हश्र के मैदान में आपका गिरेबान पकड़ कर ये खड़े हो जाएंगे और ये कहेंगे कि न दुनियावी तालीम हमें ढंग से दिया, न दीनी तालीम दिया, 7 साल 8 क्लास हम पढ़े कि नहीं, और फौरन हमें भेज दिया किसी होटल में जाकर बर्तन धुलने को, किसी गाड़ियों में पंप देने को, किसी सीट कवर बनाने को, न जाने हम दुनियावी शोबे के एतबार से हम कितने काम करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो सबसे पहले कुरान की आयत के जरिए मिली और पढ़ने पढ़ाने के मुताल्लिक मिली, यानी पढ़ो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आखिर अल्लाह ने जो पैगाम दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आयत में कहता है कि अल्लाह के नबी को, यानी मुझे मैं जो नबी को भेजा हूं वो इसीलिए भेजा हूं, यतलू अलैहिम आयातिही, कि मेरी ये आयत को दुनिया के सामने, लोगों के सामने पढ़कर सुनाएंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बताओ अल्लाह के नबी का पहला आने का पहला मकसद और अल्लाह के नबी की नबूवत को पहले जो मिली है वो कुरान की इस आयत इकरा पढ़ने पढ़ाने के ऊपर में, हम कहाँ हैं? हम बोलिए ये दोनों चीजों में हम किसी पे अमल करते हैं? नहीं अमल करते हैं। आज मुसलमान देखो जहां पिट रहा है, आज मुसलमान तंगी हालत में है, आज मुसलमान जहां देखो अपने आप को गिर रहा है। अगर ये गलत नहीं होगा तो मैं आपके सामने ये कहूंगा कि कुरान से दूर, कुरान की मोहब्बत से दूर, कुरान की तिलावत से दूर, कुरान की तालीम से दूर, जिसकी वजह से आज आप पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाने में हम मना नहीं करते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो ये सुनिए, पहले बताइए एक साथ, बहुत सारे हजरात हमारे, मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ, बहुत सारे हजरात हमें कहते हैं कि आप मदरसा कर दिए, आप एक स्कूल करना था, यूनिवर्सिटी करना था। मैंने कहा कि भाई मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं मौलाना हूँ, मुफ्ती हूँ, तो मेरी सोच यही है कि मैं हाफिज और कारी मौलवी बनाऊंगा। आप डॉक्टर हैं, आप सोचिए, आप मेडिकल कॉलेज आप खोलिए, आप वकील हैं आप करिए, आप किसी प्रिंसिपल हैं आप करिए, आप जज हैं आप करिए, आप ताजिर हैं आप करिए। हमारा वो जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हाफिज कुरान। फिर भी एक देख लो, आज पूरे हिंदुस्तान में देख लो, हर उलमा जो मदारिस किया हुआ है वो मदरसा के साथ साथ में आजकल वो ABCD और इब्तिदाई तालीम, असरी तालीम, साइंस, मैथ्स और उसके बाद मैथमेटिक्स वगैरह जो भी है सब तालीम दे रहे हैं। और आपको मालूम होगा 25 फरवरी में जो हमारा इदारे का प्रोग्राम हुआ था, हज़रत मौलाना सैयद अज़द मदनी आए थे, वहाँ पर तो बाकायदा ऐलान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मार्च से अप्रैल से एक शोबा खोल रहे हैं कि 6 क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों को हम अपने माहौल में एडमिशन लेंगे और उनकी तालीम हम किसी स्कूल में एडमिशन करा के लेंगे और वो स्कूल की तालीम भी करेंगे और मदरसा के माहौल में रहकर 5 वक्त नमाज भी पढ़ेंगे और दीनी तालीम हासिल करेंगे। हम ये सोच रहे हैं, मगर जो यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, जो मेडिकल खोल रहे हैं, जो कॉलेजेस में पढ़े हुए लोग हैं, बताइए वो कितना सोचते हैं कि हमारा बच्चा दीनदार हो, वो कितना सोचते हैं कि हमारा बच्चा, कल यही बच्चा कल क़यामत के दिन में ये जरूर कहेगा, खड़ा होगा, ये मुझे DAV स्कूल में, ज़ेवियर स्कूल में, वेंकटर स्कूल में, दुनिया की सबसे बड़े बड़े अच्छे स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तालीम तो दी, मुझे खाने पीने में मेरे अब्बू ने खाना पीना अच्छे से अच्छा खिलाया, मुझे अच्छा कपड़ा पहनाया, 17-18 साल का हुआ तो मुझे बाइक भी अच्छा दिलाया और 25 साल की उम्र हुई तो मुझे दुल्हन भी अच्छी तरह दिला दिया, मुझे जिंदगी के जो आरसाइज आराम था सब कुछ दे दिया नहीं तो सिर्फ कुरान की तालीम नहीं दिया नहीं तो सिर्फ दीन की तालीम नहीं दिया नहीं तो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर चलने के लिए कोई तालीम नहीं दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मिजाज क्या है? आज के उलमा हम भी चाहते हैं ये दुनियावी तालीम जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, साइंस वगैरह पढ़ें और हम देते भी हैं और सोचते हैं, मगर हम ये भी सोचते हैं और हमारी ये कोशिश भी रहती है कि जो बच्चा स्कूल और कॉलेज में पढ़ता है, वकील भी बने, जज भी बने, जस्टिस बने, डॉक्टर बने,
اور اسی طرح آپ کا جتنے بھی IPS IAS جو بھی بننا چاہے بنے، مگر قرآن کی صبح نماز بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ اگر وہ جج بن کر بیٹھے تو مسلمان ہو کر بیٹھے، وکیل بن کر اگر لڑائی کرے تو مسلمان اور دینی تعلیم سے معمور ہو کر بیٹھے، اور اگر وہ کسی ڈاکٹر ہے، میڈیکل میں ہے، ڈاکٹری کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ دین اذان ہوتے ہی، اللہ اکبر ہوتے ہی نماز کے لیے دوڑ جائے، اور پھر جب سب سے پہلے آپریشن شروع کرے تو بسم اللہ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کرے۔ ہماری یہ کوشش رہتی ہے انشاءاللہ ہمارے علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ہمارے اکابرین کی ہدایت کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں، مگر آج یہ دارالعلوم مکن پرشاد کے اس بینر تلے اور اس اسٹیج سے میں آپ سبھی حضرات کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو بالکل اچھی تعلیم دیجئے، معیاری تعلیم دیجئے، ہمارے بچے اچھے کلاسز میں پاس ہوں، کلاس میں سب سے فرسٹ ڈویژن آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں ہمارے اس دین اسلام میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہ 5 چیزیں تو بنیادی چیز ہیں، لیکن کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت نازل کی، نبوت بخشی، تو سب سے پہلے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ نہیں کہا، یا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کو نہیں کہا، بلکہ اسی طرح اتموا الحج نہیں کہا، نماز کے متعلق نہیں، بلکہ سب سے پہلے پڑھنے کو کہا۔ اس میں بھی حکمت ہے، آپ خود سمجھ جائیے۔ اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے کہ صرف نماز کو قائم کرو۔ نماز دن بھر میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا نفل ہے، اور نماز سے پہلے ہمیں کن چیزوں کی تیاری کرنی ہے، نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا اور پھر سمجھایا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب آپ پڑھیں گے نہیں، جب آپ کو پہلے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے تعلیم، علم کی ضرورت ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو بیکار ہے، ہمیں علم کی ضرورت ہے، پہلے تعلیم ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر آپ جو عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہو کہ نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کتنی فرض ہیں، نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، نماز کے اندر سنت کتنے ہیں، جب آپ پڑھیں گے نہیں تو جانیں گے کیسے؟ اسی لیے سب سے پہلے اقرا کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں۔ آپ آئیے، جب آپ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے تو زکوٰۃ کتنے مقدار میں آپ بنیں گے، زکوٰۃ کتنوں کو دیں گے، کتنا روپے میں زکوٰۃ، کتنے چاندی میں زکوٰۃ، سونے میں کتنی زکوٰۃ، یہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ اور اسی طرح یہی نہیں بلکہ آپ جب حج میں جائیں گے تو حج آپ پر کب فرض ہے، ارکان حج آپ کیسے ادا کریں گے، جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تو جانیں گے کیسے حج ادا کرے کیسے؟ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے پہلے، اور یہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جب پیدا کیا، وہ آسمان کا منظر ہے، جب پیدا کیا تو اس وقت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ میں ایک انسان کو دنیا میں پیدا کروں گا اور وہ میرا خلیفہ ہوگا، فرشتے جانتے تھے، فرشتے پہلے تھے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ مخلوق تھے جو اللہ نے کہہ دیا اللہ کی فرما برداری کیے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ وہ فرشتے اللہ کے یہاں اعتراض کر بیٹھے کہ ہم کیا تیری کبریائی، ہم تیری تسبیحات کے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا ہم تیری کبریائی اور بڑائی کے لیے کافی نہیں تھے؟ تو ایک انسان دنیا میں پیدا کرتا ہے جو آپس میں لڑیں گے، خون خرابہ کریں گے اور لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو حدیث تو لکھا جاتا ہے وہ منظر کو وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو دنیا میں، آسمان میں، سمندر میں اور شروع دنیا سے لے کر آخر قیامت تک کے لیے جتنی چیزیں آئیں گی اور آ رہیں گے، اس وقت جو پیدا ہوئے، اس وقت جو اللہ نے بنایا، سب کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں، دل میں پڑھا دیا، بیٹھا دیا۔ تو یعنی انسان کی پیدائش، انسان کا وجود، جب تک اس کو علم نہیں ہوگا تو اس کے وجود کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اسی لیے پہلے علم چاہیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کے ذریعے، اور وہ قرآن کریم کے ذریعے نبوت بخشی، اور پھر اس میں بھی پڑھنے پڑھانے، اقرا بسم ربک الذی، یعنی کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بخشی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ادارہ، یہ جو مدرسہ والے کام کر رہے ہیں،
اللہ کے نبی کے چاروں مقاصد کا کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد جو تلاوت ہے، اور یہ آپ تلاوت کرتے جائیے، یہ تلاوت آپ کریں گے۔ علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک لفظ اگر آپ پڑھتے ہیں ایک حرف میں 10 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ آپ تلاوت کریے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ یعنی بہت سارا گھر میں کمانے والے موجود ہیں، 5 گھر والے سب کماتے ہیں، بیٹا وہ بیٹا، چھوٹا بیٹا بڑا بیٹا، میرا پینشن، سب آنے کے باوجود بھی گھر میں برکت نہیں، تنگی حالت ہے، کہاں سے ہوں گی؟ اور ایک زمانہ وہ تھا، جو بڑے حضرات مربی حضرات ہیں ان کو پوچھئے، اس طرف جو مربی حضرات ہیں ان سے پوچھئے، ایک زمانہ وہ تھا گھر کا ایک آدمی کمانے والا ہوتا تھا، 10-12 کھانے والے ہوتے تھے، پھر بھی تنگی نہیں تھی، برکت ہی برکت ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر میں مربیان اور بزرگان اور بچے جو لوگ ہوتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغشیت الرحمہ، اور اسی طرح فرمایا حفتہم الملائکہ، جب کسی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ گھر ایسا ہوگا وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس گھر میں سکون ہوتا ہے، کمانے والا ایک ہوگا، کھانے والے ہزاروں ہو جائیں گے، پھر بھی برکت ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مدارس والے جو کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا آنے کا پہلا مقصد اور یہ چاروں مقصد پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ذریعے، مالی تعاون کے ذریعے، جسمانی تعاون کے ذریعے اگر ان اکابر، ان علماء کرام اور مدارس کا آپ تعاون نہیں کریں گے، وہ دور نہیں ہے وہ وقت کہ پھر آپ یہ بچے ہمارے یہ نسلی دین سے ہٹ جائیں گے۔ نماز روزہ تو دور کی بات ہے، ایمان اور کلمہ پڑھنے والے بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارا دشمن یہ سمجھ چکا ہے کہ مدرسہ، یہ مکتب کو ختم کیا جائے، لیکن افسوس کہ ہمارے قوم کے لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مدرسہ کی بقا، مکاتب کی بقا کتنی ضرورت ہے۔ بہرحال آپ کے یہاں ادارہ چل رہا ہے، میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ مولانا اختر صاحب کا اور ان کے جتنے رفقا حضرات ہیں کام کر رہے ہیں، اور آس پاس کے جو بھی مدارس ہیں، ہر مدارس کا آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے تو یہ مفتی جمال جیسا آدمی، یہ مفتی مولانا صالح الزماں صاحب جیسے شخصیت، مولانا مفتی برقی صاحب جیسی شخصیت، مولانا عین الحق صاحب جیسی شخصیت، مولانا اختر صاحب جیسی شخصیت آپ کے سامنے روبرو ہوں گے، جو آپ کے ہر مسئلے مسائل کو، ورنہ پھر جنازہ پڑھانے والا آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو نماز پڑھانے والا نہیں۔ یہ مدارس جو ہے یہ فیکٹری ہے، یہ ایسا فیکٹری ہے کہ آپ کو یہ مولوی حافظ بنا کے دیتا ہے، جنازہ پڑھاتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، اور آپ کے نماز پڑھانے والے، تراویح پڑھانے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ کو تعاون کرنا ضروری ہے۔ اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ہمارے کیا نام دوبارہ پھر میں عرض کر دوں، یہ سارے حضرات اور آپ سب حضرات، آج کی اس رات آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ اور ساتھ ساتھ ایک گزارش ہے، میرے والد محترم کا یہاں بہت آمد و رفت تھا، حضرت مولانا جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی آتے ہیں، کوئی لوگ دیکھے ہوں یا جانتے ہوں، دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، اور جو ان کی کاوشیں، ان کا جو مشن ہے، ہم سب علماء حضرات دے کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پر فرمائے۔ اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔